بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. مومنوں کی متقی کی صفات بیان کی جا رہی تھی. کل 3 صفات بیان کیے مومنوں کی. یہ سب باتیں یاد رکھنا. قرآن یاد نہیں رکھے تب کیا بولنا. قرآن کی آیتیں, قرآن کے مومنوں کے صفات, متقین کی صفات یاد نہیں رکھے تو کیسا یاد رکھنا. کل کی آیت میں متقی آدمی کی 3 صفات بیان کیے. ایک غیب پر ایمان لاتے ہیں, دوسرا نماز قائم کرتے ہیں, تیسرا اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. 3 چیزیں: غیب پر ایمان, نماز کا اہتمام, پابندی, اور تیسرا اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا. اب آگے مومنوں کی متقین کی صفات. والذین یؤمنون, اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کس چیز پر؟ بما انزل الیک, جو وحی کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اس پر بھی ایمان لاتی ہے. وما انزل من قبلک, اور جو وحی اللہ تعالی حضور سے پہلے پیغمبروں پر نازل فرماتا تھا ان پیغمبروں پر نازل ہونے والی وحی کو بھی مانتے ہیں, اس پر ایمان لاتے ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون, اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. دیکھو کتنے باتیں ہوئے. حضور پر جو وحی نازل ہوئی اس پر ایمان لانا, اور حضور سے پہلے جن پیغمبروں پر نازل ہوتی تھی وحی, اس وحی اور ان پیغمبروں پر یقین رکھنا, اور آخرت پر یقین رکھنا. دیکھو یہاں ایک سمجھنے کی بات بھی ہے, کچھ علمی باتیں بھی ہیں اور سمجھنے کی باتیں بھی ہیں. علمی بات کیا؟ علمی بات دیکھو, قرآن یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی وحی ہے, اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے ایسو وحی. لیکن دونوں میں فرق کیا؟ اسے مطلوب بولتے قرآن کو, وحی مطلوب. حدیثوں کو کیا بولتے؟ وحی غیر مطلوب. تو کیا نماز میں پڑھی جانے والی وحی یہ ہے قرآن, پڑھی جانے والی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے. مطلوب تو کیا تلاوت کی جاتی ہے. نماز کے اندر جس وحی کی تلاوت کی جاتی ہے وہ اللہ کا کلام ہے. اب وحی غیر مطلوب اللہ کے نبی کی حدیث ہے. یہ نماز میں تو نہیں پڑھتے, لیکن نماز وحی غیر مطلوب حدیث کے بغیر شروع نہیں ہوتی. میں بہت مرتبہ آپ کے سامنے بیان کیا رہتا ہوں, آپ کو یاد نہیں رہتا. بعض لوگ بولتے رہتے خالی ہمیں قرآن میں تو ماننے کا, قرآن میں تو نہیں مانتے بول کر. رمضان میں بھی زکوٰۃ کے ایمان پر بیان کرتے ہوں میں بیان کیا تھا کہ بھئی خالی تمہیں قرآن میں ہے تو مانتی, قرآن میں تو نہیں مانتی. تو پھر مردوں کو دفن کرنے کا قرآن میں نہیں ہے, اب کیا کرتے؟ دفن کرو نا. کو پھر مردوں کو دفن کرنے کا قرآن میں نہیں ہے. الحم سے لے کر والناس کی سین تک کہاں بھی نہیں ہے. دفن کرنا کو پھر جو لوگ بولتے رہتے ہیں خالی ہمیں قرآن میں ہے تو عمل کرتے ہیں, قرآن والے قرآن پر عمل کرتے ہیں, سب چھوٹی بات ہے. ویسے بولو تو پھر اپنے مردوں کو دفنانا کو چھوڑ دو. ویسا کئی خبر تو بولو پھر قرآن میں نہیں ہے یہ حکم, اس لیے نہیں کرتے. میں بول رہا ہوں جہاں جہاں اپنی من کی بات آتی وہاں قرآن کا سہارا لیتے, جہاں اپنے من کو توڑنے کی اللہ کی طرف سے بات آتی وہاں چھوڑ ڈالتے اللہ کے حکم کو. یہ سب چیزیں من مانی اور ضد ہوتی ہے. اسی ضد کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہودیوں کو مغضوب کہا. علم تو تھا, شریعت معلوم تھی, پیغمبر کا طریقہ معلوم تھا, لیکن عمل نہیں کرتے تھے. تو کیا کہا؟ مغضوب کہا, جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. تو اس لیے ان میں ہمیں نہیں آنا. معلوم ہے کر بھی عمل نہیں کرنا, یا پھر معلوم ہے کر بھی سنتے ہو بھی نہیں سن سکا کرنا. یہ سب یہ طبقے میں آنا پڑتا پھر ہمارے کو بھی. یہودیوں کا مزاج میں ہمارے کو بھی ڈھل گئے سر کا پھر ہمیں بھی. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی, ایک تو یہ کتاب کی شکل میں, قرآن کی شکل میں, اور ایک وحی کون سی؟ حدیثوں کی شکل میں. وہ بھی وحی ہے, حدیث بھی وحی کی پورے. لیکن یہ
وہی مطلوع قرآن نماز میں پڑھتے اور وہی غیر مطلوع حدیث سے نماز میں نہیں پڑھتے، لیکن حدیث کے بغیر نماز شروع ہوتی نہیں۔ ایک مثال، یہ بھی مثال کئی بار آپ کے ساتھ بیان کیا میں، قرآن مجید کے اندر نماز پڑھو بول کر ہے، لیکن نماز کیسا پڑھنا یہ قرآن میں نہیں ہے۔ پورے قرآن میں دیکھ لو، پورے قرآن میں نماز پڑھو رہتا، لیکن نماز کیسا پڑھنا، رکعت کیسا پڑھنا، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن کسی چیز کے بارے میں اجمال اشارہ کرتا، اب ہمیں اسے کیا کرنا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لے کر اس کی تفصیل معلوم کر لینا، سمجھ میں آ گیا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے قرآن مجید میں ہے سو آیت، نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ، اس کی تشریح اور اس کی تفصیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کر دیتا، کیسا رکعت پڑھنا، کہاں تک ہاتھ اٹھانا، یہ سب تفصیل حدیث میں ملتے، قرآن میں نہیں ملتے، دیکھے تو سمجھ میں آ گیا۔ تو دونوں کو بھی ماننا پڑتا، حدیث کو بھی ماننا، قرآن کو بھی ماننا۔ اب ایسا بولے تو قرآن مجید کے اندر خالی نماز پڑھو بول کر ہے، یہاں تک ہاتھ اٹھا کر رکعت بنو بول کر قرآن میں نہیں ہے، اب تو کیا کریں گے، حدیث کو انکار کر دیں گے، کیا کریں گے پھر؟ حدیث کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا، حدیث بھی رہنا، حدیث کو بھی ماننا، جیسے قرآن کو مانتے ویسا حدیث کو بھی ماننا پڑتا۔ بعض لوگوں کیا بولتے ہیں، خالی حدیث کو مانتے بولتے ہیں، ویسا بھی وہ بھی گاڑی ہو گئی ہے، خالی حدیث میں تو مانتے بولتے، ہمیں دونوں کو مانتے، قرآن کو بھی مانتے، حدیث کو بھی مانتے، اس لیے ہمارا نام کیا، اہل السنت والجماعہ، قرآن والوں، قرآن پر بھی عمل کرتے، جس پیغمبر پر قرآن نازل ہوا، کس پر نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان کا طریقہ، حضور کا سنتیں، تو اس کو بھی لیتے ہم، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہوا جن لوگوں نے دیکھا وہ صحابہ، قرآن کی تشریح تفسیر صحابہ سے لیتے ہیں، ہم اپنی طرف سے بھی تفسیر قرآن کی بیان نہیں کرتے، حدیث کی تفسیر بھی، حدیث کی تشریح بھی ہم اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے، صحابہ کا سہارا لے کر ان کے ناموں سے ان کے بیان کردہ باتوں کو ہم بیان کریں گے۔ تو دونوں کو ماننا پڑتا، قرآن کو بھی ماننا، حدیث کو بھی ماننا، صرف ایک کو مانیں گے تو بات نہیں چلتی، دونوں کو ماننا پڑتا۔ تو یہاں دیکھو، والذین یؤمنون بما انزل الیک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لانا، اور حضور سے پہلے وحی نازل ہوتی تھی پیغمبروں پر، حضور سے پہلے جو کتابیں آئی دوسرے پیغمبروں پر، تورات، زبور، انجیل، دوسرے صحیفے، ان تمام کتابوں کو ماننا اور آخرت پر ایمان لانا۔ یہاں ایک سوال اور اس کا جواب سن لو، یہاں سے ایک ہمارا عقیدہ سامنے آتا ہے، ختم نبوت کی دلیل یہاں سے ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی پیغمبر دنیا میں پیدا نہیں ہوگا، آئے گا نہیں، یہ بھی بتا دیا میں، کئی کو نہیں بولنا آئے گا نہیں بول کر، بولے تو اس کا جواب میں دیا آپ کے سامنے، آئے گا نہیں بول کر بولیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اب جواب کیا دیں گے آپ وہاں، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آتے تو پھر آپ جواب کیا دیں گے، پھر قادیانی آپ پر اعتراض کر سکتا ہے، پھر اس لیے ہمارا موقف، ہماری بات، ہمارا جواب ایسا ہوگا کہ پھر قادیانی کو، اس کو سوال کرنے کا موقع نہیں ہوگا، اس لیے ترجمہ ایسا کر دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ایسا کر دو کہ قادیانی کو پھر سے ہم پر سوال کرنے کا موقع نہ ہو، تو ترجمہ ایسا کر دو، یا تو ترجمہ ایسا کر دو کہ حضور کے بعد کوئی پیغمبر دنیا میں پیدا نہیں ہوگا، یا پھر ایسا ترجمہ کر دو کہ نبی وہ ہوتا ہے جس نے معراج کی رات ہمارے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی۔ اگر ایسا بول دیں گے ترجمہ تو پھر مرزائی لوگوں کا بھی رد ہو جائے گا۔ یہ دو ترجمے ہیں، دو ترجمے، ان ترجموں سے قادیانوں کا بھی رد ہو جائے گا، اسی طرح مرزائی لوگوں کا بھی رد ہو جائے گا۔ قادیانی تو کافری ہے، ان کو ذبح بھی حلال نہیں ہے، قرآن کے مسائل میں لکھا ہوا ہے کہ قادیانی لوگوں کا ذبح بھی حلال نہیں ہے، تو ویسے ان کے عقیدے ویسے ہیں۔ تو مرزائی لوگوں کا بھی ایسا ہی حال ہے، مرزا لوگ بھی وہی کرتے، حضور کو نہیں مانتے، مرزا غلام محمد قادیانی کو مانتے، مرزائی لوگ ایسے نبی بنا کر بیٹھے، اس کی موت آئی استنزا خانے میں،
تو یہ حال ہے ان کا. تو ہمارا موقف کیا؟ اہل سنت والجماعہ. سنت کا تو کیا؟ نبی کو مانتے، نبی کی زندگی کو لیتے ہم صحابہ کے ذریعے سے، نبی کو بھی مانتے، نبی کے صحابہ کو بھی مانتے. تو یہاں سمجھنے کی بات کیا؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قرآن میں کیا فرمایا کہ تم ایمان لاؤ، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو وحی حضور پر نازل ہوئی اس پر ایمان لاؤ. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وما انزل من قبلک. اللہ کیا بولے؟ وما انزل من قبلک، جو وحی پیغمبر پر نازل ہوئی حضور پر اس کو بھی مانو، اس کو یقین رکھو، اس پر ایمان لاؤ. اور جو وحی حضور سے پہلے کے پیغمبروں پر نازل ہوتی تھی اس وحی کو بھی مانو. لیکن یہاں اللہ ایک بات نہیں بولا، بما انزل الیک، جو وحی حضور پر نازل ہوئی یہ اللہ بولا، اور حضور سے پہلے جن پر نازل ہوتی تھی وحی ان کو مانو، ان کی کتابوں کو مانو، اس وحی کو مانو یہ بولے. لیکن وما انزل من بعدک یہ اللہ نہیں بولا. پوائنٹ سمجھو، نقطہ سمجھو. حضور پر جو وحی نازل ہوئی بما انزل الیک یہ مانا مطلب، وما انزل من قبلک، حضور سے پہلے جن پیغمبروں پر جو وحی نازل ہوتی تھی اسے مانو. لیکن وما انزل من بعدک، حضور کے بعد بھی وحی نازل ہوتی، حضور کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو حضور کے بعد اگر کوئی نبی ہو بول کر بولے تو اس کے اوپر وحی آتی بول کر اس پر یقین کرو. اللہ یہ نہیں بول رہا. اللہ کیا بولے؟ حضور کے اوپر جو وحی نازل ہوئی اسے مانو، حضور سے پہلے کی وحی جن پر نازل ہوتی تھی ان پیغمبروں کو اور اس وحی کو مانو. لیکن حضور کے بعد اگر کوئی کہے کہ میں نبی ہوں تو اس کا نہ مانو، اسے ایک ہی سزا، اس کی جان سے مارو دو اسے، ایک ہی سزا. نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. تو اللہ وہی بتائے سویا ختم نبوت کی دلیل یہاں سے ملتی ہے. اگر نبی کے بعد اگر کوئی نبی پیدا ہوتا تو اللہ کیا بولتے؟ بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اس کے بعد اللہ کیا بولتے؟ من بعدک بولتے. حضور پر جو وحی نازل ہوئی اس کو بھی مانو، حضور سے پہلے جو وحی نازل ہوئی اس کو مانو، حضور کے بعد جو وحی نازل ہوگی اس کو بھی مانو. اللہ یہ بولتے. من بعدک کا نہیں سے یہاں من بعدک کا نہیں ہے. تو مطلب کیا؟ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، پیدا نہیں ہوگا. قیامت تک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، خاتم النبیین والمرسلین ہیں. یہ سب ہمارے عقیدوں میں سے ہے. اگر کوئی آدمی حضور کو نبی مانتا ہے لیکن خاتم النبیین والمرسلین نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے. یہ سب چیزیں عقیدے بچوں کو بچپن سے اپنے بچوں کو گھول کر پلاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین، امام الانبیاء. یہ سب چیزیں اپنے بچوں کو پلانا ہے. اور آخرت پر ایمان رکھنا. آخرت کا عقیدہ بھی ہمارے بنیادی عقیدوں میں سے ہے. بنیادی عقیدوں میں سے ایک توحید، اللہ کو یکتا ماننا، ایک ماننا. دوسرا رسالت، نبیوں کو ماننا. تیسرا آخرت. دیکھو تیسرا نمبر آخرت کا. تو ابتدائی باتوں میں سے، ابتدائی ہمارے عقیدوں میں سے ہے آخرت کا عقیدہ. اب اس کے بارے میں قرآن مجید میں بہت ساری جگہ دلیلیں بھی موجود ہیں. قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تم اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے کیا؟ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری جگہوں میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری کو ہماری ملاقات نہیں ہوگی، تم ہم سے آ کر نہیں ملو گے. اللہ اسی قرآن مجید میں آیتیں نازل کر کے ارشاد فرماتے ہیں ہم بلقاء ربہم یوقنون، کیا تم کو ہمارے ملاقات کا یقین نہیں ہے؟ تم کو ہم سے ملاقات کرنا ہے. مطلب کیا؟ مرنا ہے، مرنے کے بعد ہمارے سامنے تمہاری حاضری ہوگی، ہم تمہاری زندگی کا سوال جواب پوچھ کر لیں گے. تو جس آدمی کو اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب دینے کا ذہن میں اگر اس کو خیال ہوگا تو گناہ نہیں کرتا اور سب کے حقوق برابر ادا کرتا، نمازوں کی پابندی بھی کرتا اور دوسرے دین میں شریعت کے کام جو ہیں وہ سب کر دیتا. اصل بات یہ چیز ہمارے کو آخرت کا یقین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب قربانی کے روزانہ کے جو مسائل چل رہے تھے اس کے بارے میں دیکھو. قربانی کے مسائل کے بارے میں عام طور پر لوگ ایک غلط فہمی میں مبتلا ہیں. غلط فہمی میں مبتلا کیا؟ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں میرے پاس زکوٰۃ دینے کے بارے میں ایک مسئلہ، ہمارے پاس 7 تولے سننا نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا ہے اتنا ہے. یہ سب ڈھکوسلی بات نہیں ہے. بھائی تمہارے پاس 1 تولہ سننا ہے تو تمہارے پاس چاندی زری بھی نہیں ہے. بعض لوگ جو بولتے نہیں ہمارے پاس 7 تولہ سننا نہیں بول کر
کیا بارے میں بات ہے معلوم؟ جس کے پاس صرف 7 تولہ سننا ہے، اس کے پاس 1 کوڑی پیسہ نہیں ہے، روپیہ بھی نہیں اس کے پاس. اب ویسے آدمی پر شریعت کی طرف سے زکات بھی اس پر واجب نہیں ہوتی، اس پر پیسہ نہیں، اس کے پاس چاندی گیندی پیسہ کیسا کیا شیش کیا نہیں، خالی سننا 7 تولے ہے، تو اس پر واجب نہیں ہوتی، زکات واجب نہیں ہوتی، اور اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی. اب ذرا سننا ہے ذرا چاندی ہے تو پھر دونوں کو حساب کرنا پڑتا. اب چاندی ذرے بھی آ جائے تو بس 1 تولہ سننا ہے، چاندی اگر آپ کے پاس آدھا تولہ بھی کیوں نہ ہو، اب کیا کریں گے؟ اب یہ سننے کو سننا کا نصاب 7.5 تولے، اس سے اسے اٹھا کر زکات کیا بولیں گے چاندی کے اس میں سے داخل کر دیں گے، چاندی کے نصاب کو نصاب بنا کر اسے شامل کریں گے. 40 پر 5,000 50,000، کس کے پاس پیسے نہیں، کیا شیچھنا بول کر کیا ضروری نہیں قربانی کی دینے کے لیے. ذرا سننا ہے ذرا چاندی ہے، ابھی گھر کے اندر ضرورت سے زیادہ سامان ہے، اب خالی سننا ذرا سننا ہے 1 تولہ. اب تولہ سننا کتنا کم سے کم رہتی ہے 50,000 ہے، اس سے زیادہ ہے. ابھی رمضان پہ 50,000 پار ہو کر تھا، اب کتنا رہیں گا بولو، اور زیادہ رہیں گا. رمضان میں چاندی تھی 1 تولہ 690 روپے 700 تھی، اب اس سے بڑھ کر ہے. اگر اس حساب سے دیکھیں گے تو بہت سارے لوگوں پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگوں پر تقریباً 90% لوگوں پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، بلکہ 99% بولے تو کمی ہے، لیکن دیتے نہیں قربانی. دینے والی کتنے دن قربانی؟ 10 جنے 20 جنے 400-500 مسلمانوں میں سے آدمی میں سے ان کے پاس کیا ہے 40-50,000 قربانی دینے کے واسطے. دیکھو سننا چاندی بول کر نہیں، ایک تو مسئلہ یہ ذرا سننا ہے ذرا چاندی ہے تو اسے کیا کریں گے، اسے سننے کے نصاب سے ہٹا کر چاندی کے نصاب میں سے لے کر جائیں گے. 50 پر 2 تولہ آدھا چاندی 1 تولہ سننے سے آرام سے بول سکتے. 40-50 پر 2 تولہ آدھا چاندی آ جاتی ہے آرام سے. اگر چاندی کو 700 بول کر رکھے تولہ تو آرام سے 30 پر 5,000 میں 50 پر 2 تولے آدھا چاندی آ جاتی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ایسا بولے تو پھر 30 پر 5,000 کس کے پاس ہے، 40,000 کس کے پاس ہے، اس پر قربانی واجب ہوتی ہے. اب کیش نہیں ہے، تجارت کا سامان ہے اور گھر میں ضرورت سے زیادہ سامان ہے جو استعمال میں نہیں آتا پورے سال بھر، یہ سب چیزوں پر اگر ٹالی کر کے دیکھیں گے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. لوگ چپ کے ایک بہانہ بنا لیتے، مال نہیں ہے ہمارے پاس نہیں ہے، 7.5 تولے ہمارے پاس سننا نہیں، چاندی ہے نہیں ہے. چاندی بہت سارے لوگوں کے پاس رہتی ہے، عورتوں کے پاس چاندی رہتی ہے، زکات نہیں دیتے اور قربانی بھی نہیں کرتے. کیا تو اتنا تمہارے پاس نہیں ہے، اتنا نہیں ہے، نہیں تو بیچ کر دے، بیچ کر دینا. پھر اتنا ذرا سننا ہے ذرا چاندی کیا کرو، ذرا سننا بیچنا لو، اس میں سے بیچ کر اور پیسے سے قربانی دو. قربانی کتنا ہوتا، پورا جانور لا کو دینا کیا ضرورت نہیں، یہ کس طرح دے دو کافی ہے. 4,000-5,000 میں حصہ آ گیا پھر دے ڈالو. پھر بہت سارے لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن دیتے نہیں، سستی کرتے. دین کا جب معاملہ آتا ہے تو سب جنے کیا جاتی، غریباں فقیراں یتیماں بیوہ ہو جاتی سب جنے بھی. شادی کرنا بول کر بولے تو خالی ڈیکوریشن لگانے کے واسطے 20 پر 2 لاکھ ہوتے. ہمارے حضرت پرسوں ایک جگہ بیان کو گئے تھے بیجاپور کو، تو وہاں بیان میں حضرت ایک بات بولے، ایک آدمی مالدار آدمی صرف ڈیکوریشن میں 20 پر 2 لاکھ خرچ کیا، کھانے کا نہیں خالی ڈیکوریشن کا خرچ کتنا 20 پر 2 لاکھ. اب کھانے پینے کا حال کیا ہوگا، سمجھ میں آ گیا. خالی جہاں اپنی منمانی آتی شادی اور رسم و رواج آتے وہاں لاکھاں لاکھ بڑھا دیتے ہم. جہاں دین کی بات آتی وہاں قربانی کرنا، بھائی لے وہ جانور، اچھا زبردست جانور لے، کہاں پیسے ہے بھائی، ہمارے پاس واجب نہیں ہے. اب پھر زکات دے تمہیں لے گے، تمہیں غریب ہے فقیر ہے بول کر میں زکات دے تو لے، یا پھر یہ مسجد کے پاس آ کر کھڑ جاؤ، جمعہ میں اعلان کر دو انہیں فقیر نہیں بولتا. عجیب مزاج ہے لوگوں کا، عجیب مزاج. اس لیے قربانی دو. اگر کوئی آدمی مالدار تھا اس پر قربانی واجب تھی اور وہ آدمی قربانی کے دنوں میں غریب ہو گیا، 2 بات یاد رکھو، مالدار تھا جانور بھی خرید لیا قربانی دینا بول کر، لیکن جب قربانی کے دن آ گئے، عید کا دن، اس کے بعد کا دن، اس کے بعد کا دن آ گیا تو کیا ہوا، اس کا جانور گم گیا اور ان غریب ہو گیا. اب ویسے آدمی پر قربانی لازم نہیں ہے. سمجھ آ گیا.
اور ایک آدمی فقیر تھا، اس کے پاس اتنا پیسہ ہوتا مال نہیں تھا، لیکن انہوں قربانی کرنا بول کر شوق سے لے لیا. لینے کے بعد کیا ہوا، قربانی دینے کے لیے یہ آدمی جانور خرید لیا. اس کا جانور بیچ میں قربانی کے دن بھاگ کر چلے گیا. ابھی کیا کرنا، اس پر واجبیت نہیں تھی. ابھی کیا کرنا، بھاگ کر چلے گیا جانور تو پھر اس پر واجب نہیں ہے. اچھا، اور ایک مسئلہ کیا، مالدار آدمی قربانی اس پر واجب ہے، وہ آدمی جانور خریدا تھا، خریدنے کے بعد کیا ہوا، جانور بھاگ کو چلے گئے. ان کیا کیا، اب اس پر دوسرا لا کر واجب، دوسرا لا کر اسے قربانی کرنا پڑتا. اب ان کیا کیا، اور ایک جانور مول کر لایا. اب مول کر آنے کے بعد کیا ہوا، اب اس کا وہ جانور کھیتا میں کھلا میں چڑھتا ہوا اسے مل گیا. اب ان کیا کرنا، یہ مالدار آدمی اب اسے پہلے جانور مول لیا تھا، گم گیا، اور ایک مول لیا اس کے اوپر قربانی واجب ہے بول کر گم گیا، جانور پھر مل گیا. وہ ملنے سے پہلے کیا کیا ہے، اور جانور مول لیا. اس کے بعد جانور کتنے ہو گئے، 2 ہو گئے. اب ان کون سے جانور کی قربانی کرنا، جو ملیا اس کی کرنا، یا پھر اور ایک تو دوسرا مول لیا ہے اس کی کرنا، جس کی چاہے کر سکتا. اس پر ایک کچھ جانور کی قربانی واجب ہے. اب تو گنگے سے جانور مل گیا ہے اس کی کرنا تو ٹھیک ہے، نہیں نفع جو مول لیا ہو اس کی کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن ایک کچھ کر سکتا ہے، اس کی مرضی کو سا کرنا. اچھا، اب غریب آدمی کا جانور تھا، غریب آدمی کا جانور تھا، جانور گم گیا، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، جانور اس کا بھی گم گیا لینے کے بعد. اب پھر کیا ہوا، اب دیکھو یہاں مسئلہ کیا، جانور گم گیا غریب کا. اب اس کے پاس پھر ان مول لیا نہیں، تو پھر ایک مسئلہ تو کیا، نہیں مول لیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جانور دوسرا مول لیا غریب، میں دے تو بول کر بولا تھا بھائی گم گیا جانور، اب پھر لین کی دیر کو بول کر پیسے کی کر کو پھر جانور مول لیا. اب پھر بعد میں کیا ہوا، جو اس جانور پہلے گم گیا تھا بعد میں پھر وہ مل گیا غریب کا جانور. اب ان کیا کرنا، مالدار آدمی کے لیے مسئلہ کیا تھا، جانور مول لیا گم گیا تو گل جانے کے بعد پھر اور ایک جانور مول لیا تو کیا کرنا پڑتا، چوائس ہے اسے، جو چاہے دونوں میں سے قربان کر سکتا ہے. لیکن غریب آدمی کے لیے کیا حکم، الگ مسئلہ اس کا، اس کے بعد قربانی واجب نہیں تھی، ان خود کیا کیا اپنے سر پر ڈال لیا. اب انہیں جانور مول لیا، پہلے جانور گم گیا، اب پھر قربانی کرنا بول کر بہتر بول کر شوق سے کیا کیا اور جانور مول لائے. اب کیا کرنا پڑتا ہے، 2 جانور بھی قربان کرنا پڑتا، 2 بھی. اب ان ایک کر دو تو نہیں چلتا، اسے اس طرح قربانی واجب نہیں تھی، انہوں پر ڈالا، کیا کرنا پڑتا، دونوں کو قربانی کرنا پڑتا. مل گیا سو بھی کرنا پڑتا، اور دوسرا جو لیا کرنا پڑتا اسے بھی ان کرنا پڑتا. سمجھ میں آ گئی. اچھا، اسی طرح سے اگر کوئی جانور اندھا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے، جائز نہیں ہے. اگر کوئی جانور اسے سینگ نہیں ہے، سینگ کے بارے میں مطلب، اگر کوئی جانور پیدائشی طور پر اسے سینگ نہیں ہے، پیدائش ہوا اسے سینگ نہیں سرکا، اب اسے کیا کرنا، مسئلہ کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی نہیں، ایسا جانور درست نہیں بول کر بولتے. کون، امام ابو حنیفہ بولتے درست نہیں، امام محمد بولتے کر سکتے بول کر بولتے. لیکن بہتر یہ ہے، احتیاط یہ ہے کہ جسے پیدائشی طور پر سنگ نہ ہو اسے قربانی نہ دے، جسے سنگ ہے اسے دے. اب دیکھو سنگ ہے سو جانور میں مسئلہ کیا. اچھا، اگر سنگ والے جانور کو سنگ ٹوٹ گیا کیا کرنا اسے، دیکھو سنگ ٹوٹا، صرف اوپر کا ڈوپا اڑیا سنگ کا تب بھی جائز ہے، لیکن سنگ اتنا ٹوٹ گیا کہ وہ سنگ ٹوٹنے کا اثر جانور کے دماغ تک پہنچتا ہے تو تب جانور کو ذبح نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ گیا. خالی سنگ ٹوٹا، ذرا ٹوٹ گیا تو چل جاتا، یا پھر صرف سنگ کا ڈوپا پڑ گیا تب بھی جائز ہے، لیکن سنگ جڑ سے نکل گیا یا پھر سنگ ٹوٹنے کا اثر جانور کے دماغ تک پہنچتا ہے تو پھر جائز نہیں ہوتا. اسی طرح اچھا، بکری ہو یا پھر گائے ہو، اونٹ ہو، ان کو تھن رہتے دودھ نکالنے کے تھن، بکری کو 2 رہتے، اب دوسرے جانوروں کو 4 رہتے. اب بکری کے لیے مسئلہ کیا، 2 تھن ہے اس کے، تو اگر اس میں سے یہ تھن بھی، اس کے تھن نہ پورے برابر رہنا. سمجھ میں آ گیا. اگر سوکھ گئے، ضائع ہو گئے تو پھر قربانی جائز نہیں ہوتی. پھر سمجھ میں آ گیا. جانور بڑے جانوروں کے اس میں، تو بڑے جانوروں کے اس میں جیسے بھینس ہے اور اسی طرح سے گائے ہے اور اونٹ ہے، ان میں اگر جانور کے 4 تھنوں میں سے ایک تھن سوکھ گیا چل جاتا، سوکھ گیا ایک تھن سوکھ گیا تو، لیکن سرے سے 2 تھن سوکھ گئے تو جائز نہیں ہوتا. پھر ایک تھن سوکھ گیا
تو ایک تھن اگر خراب ہو گیا تو پھر چل جاتا، لیکن 2 تھن اگر خراب ہو گئے تو پھر نہیں چلتا، جائز نہیں ہوتا پھر وہ جانور۔ اسی طرح جانوروں کے بارے میں عمر کی بھی باتیں ہیں، جانوروں کی عمر کی باتیں، جانور بکری کے لیے کتنی عمر ہو؟ بکری کے لیے، مینڈے اور پوٹلے کے لیے 1 سال ہو، اور بھینس کے لیے 2 سال ہو، اونٹ کے لیے 5 سال ہو۔ اچھا، اگر کوئی آدمی 6 سال کا بکرا لے کر، 6 مہینے کا بکرا لے کر آیا، اب 6 مہینے کا بکرا اگر سال کے بکروں میں اگر اسے کھڑا کرے تو وہ بھی 1 سال کے بکروں کے سر کا بڑا دکھتے رہنا، تب جائز ہوتی، کم سے کم 6 مہینے تو اسے رکھو رہنا، 6 مہینے سے کم میں جائز نہیں ہوتا پھر، 6 مہینے ہیں لیکن سال کے بکروں میں سے، سال کے بکروں کے مندے میں سے چھوڑے تو یہ 6 مہینے کا بکرا بھی ان سال کے بکروں میں لے کر 1 سال کا سر لگنا تب جائز ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں پوچھ کر کرنا، چونکہ کیسا کا نہیں کرنا۔ اگر کوئی آدمی قربانی کے دنوں میں اس پر قربانی واجب تھی، جانور ان مول لیا، لیکن جانور مولنے کے بعد قربانی کے دن گزر گئے، قربانی نہیں کیا، اب کیا کرنا؟ جانور مول لیا، قربانی واجب تھی لیکن قربانی کے دن گزر گئے، قربانی جانور ذبح نہیں کیا، کیا کرنا؟ زندہ جانور کو ذبح نہیں کرنا، زندہ جانور کو کیا کرنا پڑتا؟ صدقہ کرنا پڑتا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اگر کوئی آدمی جانور نہیں خریدا، اب کیا کرنا پڑتا؟ ایک بکری کے برابر مال نکال کر صدقہ دینا پڑتا، ایک بکری کی قیمت۔ اب میں جانور بکری کے قربانی کے دنوں میں قربانی واجب تھی تو ایک حصہ لے لیا تھا میں، اب وہ قربانی نہیں دے سکا میں، جانور نہیں مولا تو بول کر اب ایک حصہ 5,000 دے تمہیں، نہیں چلتا۔ قربانی کے دنوں میں جانور بھی نہیں مول لیا، قربانی بھی نہیں کیا، تو ایسے آدمی پر قربانی کے دن گزرنے کے بعد ایک بکرے کی قیمت لگا کر صدقہ دینا پڑتا، وہاں ایک حصے کے برابر دے تو نہیں بولتے نہیں چلتا، ایک بکری کی قیمت صدقہ دینا پڑتا۔ اگر کوئی آدمی رستی لیا ہے، جانور کی رستی ہے تو رستی کو بھی صدقہ کرنا پڑتا، اگر وہ رستی سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کی قیمت ادا کرنا پڑتا۔ اور اسی طریقے سے جانور کے ذبح کرتے وقت میں آدمی کو جتنے لگا اسے پکڑتے سب جنے بسم اللہ وغیرہ پڑھنا پڑتا، سمجھ میں آ گیا؟ سب جنے بسم اللہ وغیرہ پڑھنا پڑتا۔ اسی طریقے سے بہت سارے اور مسائل ہیں، اگر کسی کو کسی مسئلے میں اگر کوئی بات ہے پوچھنا ہے تو باتیں پوچھ کر معلوم کر کے قربانی کر سکتے ہیں۔ دیکھو، جن پر قربانی واجب ہے ان سب کی قربانی کا ارادہ اور نیت قربانی کی طرح نہ، اگر کسی آدمی کی خالی گوشت کھانے کی ہے تو اس سے دوسرے لوگوں کی قربانی ادا نہیں ہوتی۔ کل بھی بولے مسئلہ یہ، اگر کسی آدمی کی کمائی حرام کمائی ہے، اگر وہ آدمی قربانی میں شریک ہو گیا، 7 آدمی قربانی کر رہی، ان میں سے ایک آدمی کا کمائی اور اس کی محنت حرام کی ہے، تو دوسرے 6 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی، ادا بھی نہیں ہوتی، اس لیے اسے ہٹا دینا پڑتا۔ اس لیے حلال کمائی کو رکھ کر قربانی کرنے کی کوشش کرو۔ اب دیکھو، اور ایک آخری بات، کیا عام طور پر لوگ کیا سمجھتے، قربانی کرے بھائی زیادہ گوشت نہیں پڑا، ذرا پڑا گوشت، بھائی ہم یہاں قربانی کرتے سو کہیں کو اللہ کے حکم پر قربانی کرے سو، جانور کا خون بنا ہوتا ہے، گوشت نہیں، یہاں کرتے سو قربانی گوشت کے واسطے نہیں، خون بہانا اللہ کے حکم پر ہوتا ہے سو، گوشت کم ہے بھائی کی، یہ سب شکایتیں نہیں کرنا، ہمیں کرتے سو یہاں قربانی گوشت کے واسطے نہیں کرتے سو، قربانی جانور کا خون بہانا ہوتا ہے سو، سمجھ میں آ گیا؟ اگر تمہارے بطہ قربانی تمہارے گوشت کھانا ہے تو پھر معمول سے جا کر لے کر گوشت کھاؤ، میوٹ بولے ابھی۔ اگر کسی آدمی کی نیت صرف گوشت کھانے کی ہے تو اس کی نیت کے اثر سے دوسرے 6 لوگوں کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی، ادا نہیں ہوتی، سب کی نیت قربانی کی کرنا پڑتا، سمجھ میں آ گیا؟ یہ سب مسئلے یاد رکھ کر قربانی کرو، پوچھ کر قربانی کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم جهر البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔ کل سے تکبیر پڑھنا پڑتا فجر کے بعد سے، یاد رکھ کر، اگر میں بھول گیا تو آپ یاد دلاؤ، ٹھیک ہے؟ تمہیں پیچھے نماز پڑھے تو بھی تکبیر پڑھنا پڑتا، تمہیں نماز پیچھے آ کر پڑھ لیے، تمہیں عادت پڑھ لیے تو بھی، تمہیں جماعت سے نہیں پڑھے تکبیر قربانی کی وہ تکبیر ہے نہیں،
تکبیر تشریف کو پڑھنا پڑتا، اس لیے یاد سے تکبیر چھوٹی نثر کا بڑی نثر کا پڑھنے کی کوشش کرو. کل سے فجر سے پڑھنا پڑتا تکبیر.